والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل آج ہم روزے کی فرضیت اور اس کے احکام کے بارے میں جانیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے ایمان والوں، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ کے ذریعے مطلقاً روزہ فرض کیا گیا. پھر ایام معدودات کے ذریعے تعین کیا گیا ہے کہ وہ گنتی کے چند روز ہیں، اور اس سے رمضان المبارک کا مہینہ مراد ہے، یعنی رمضان کے روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام میں لفظ صیام صوم کی جمع ہے، جس کا لغوی معنی امساک ہے، یعنی کسی چیز سے روکنا یا اس کو ترک کرنا ہے، اور اس کا شرعی معنی اہل عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل تزویج یعنی جمع سے رکے رہنا اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا ہے. رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے. اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عاشورہ اور ایام بیت کے روزے رکھا کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک فرضیت صیام رمضان سے قبل عاشورہ اور ایام بیت کے روزے فرض تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے کہ فرضیت صیام رمضان سے قبل عاشورہ اور ایام بیات کے روزے سنت تھے اور اب بھی مسنون ہیں. اگر احکام کی فرضیت کی ترتیب پر غور کریں تو سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ فرض کی گئی اور اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا، کیونکہ ان احکام میں سب سے سہل اور آسان نماز ہے، اسی لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا. پھر اس سے زیادہ مشکل اور دشوار زکوٰۃ ہے، کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت روزے کو فرض کیا گیا، کیونکہ روزے میں نفس کو کھانے پینے اور عمل تزویج سے روکا جاتا ہے، اور یہ انسان کے نفس پر بہت شاق اور دشوار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شرعیہ نازل فرمائے، اور اسی حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز کے بعد روزہ فرض کیا. روزے کی فضیلت میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شرعیہ نازل فرمائے، اور اسی حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا ذکر فرمایا ہے. روزے کی فضیلت میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم نے روزے کے سوا ہر عمل اپنے لیے کیا ہے، اور روزہ بالخصوص میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں دوں گا. اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے. اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی.
روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی جن سے وہ خوش ہوگا۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ روزے سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ میں روزے کی اضافت اپنی طرف کی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یا روزہ بالخصوص میرے لیے ہے، حالانکہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس خصوصیت کی علماء کرام نے متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، بخلاف باقی عبادت کے، کیونکہ زکوٰۃ، نماز یا افعال حج ادا کرتے ہوئے لوگ ان عبادات کو دیکھ لیتے ہیں، اور روزے میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے ادا کرتے ہوئے دیکھ کر لوگوں کو روزے کا علم ہو جائے، سوائے روزے دار اور اس کے رب کے کسی اور کو اس کے روزے کا علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ بالخصوص میرے لیے ہے۔ روزہ رکھنے سے خواہشات نفس میں کمی ہوتی ہے، خواہ وہ کھانے کے متعلق ہو یا پینے کے متعلق۔ اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان بعض اوقات میں اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیہ سے متصف ہو جاتا ہے اور بقدر امکان ملائکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور مشقت برداشت کرنے کی مشق ہوتی ہے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے، اور بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے۔ بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے۔ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور بھوک پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح روزے سے شیطان پر ضرب پڑتی ہے۔ امام بہقی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے حساب لے گا، اس پر جو لوگوں کے حقوق ہوں گے اس کے عوض حقداروں کو اس کی عبادت دے دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی عبادت میں صرف روزہ رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے لوگوں کے حقوق ادا کرے گا اور روزے کے بدلے میں اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بنی آدم کا ہر عمل اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ماں سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ محض بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا مقصد تقوی بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ رمضان المبارک بخشش کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور سرکش جنوں کے گلوں میں توق ڈال دیا جاتا ہے، اور ہر رات صبح تک ایک منادی آسمان میں ندا کرتا ہے، اے نیکی کے طلب کرنے والے، نیکی کا قصد کر اور زیادہ نیکی کر، اور اے برائی کے طلب کرنے والے، برائی میں کمی کر اور آخرت میں غور و فکر کر۔ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے،
اور کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے، اور کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور رمضان کی ہر رات میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، عید کے دن اس کے 30 گنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین، اور کہا، جس نے اپنے ماں باپ یا اس میں سے کسی ایک کو پایا، اس کے باوجود وہ دوزخ میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین، اور کہا، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت سے قیام کیا کرتے تھے، اور اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور تمام مہینوں پر اس کی فضیلت بیان کی، بس فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ الحمدللہ، آج ہم نے روزے کی فرضیت اور اس کے احکام جانے۔ ان احکام کے متعلق مسئلہ یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله